यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सैमुएल की पहली किताब बाब 20 और उसकी आयत 18 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 20 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 21 ख़त्म करे, उसके बाद हम बाब 22 ख़त्म करे। आज हम बाब 23 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 5 तक। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख, फिलिस्ती खैला से लड़ रहे हैं और खलियां को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा, फिलिस्तियों को मार और खैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम खैला को जाकर फिलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज़्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, खैला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग खैला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मवेशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने खैलियों को बचाया। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद फिलिस्तीनियों पे हमला करने से पहले खुदा की नेक हिदायत लेते हैं कि खैला को जाना या नहीं। हालांकि उनके साथियां उनको रोकते हैं, फिर भी उन्होंने खुदा की मर्जी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहन, एक बात हम ज़रूर याद रखना कि हम लोगों के बताए हुए राहों पे नहीं चलना, बल्कि खुदा के बताए हुए राहों पे चलना चाहिए। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ सौल जो हैं दाऊद का पीछा करते हैं और यूनतन जो हैं दाऊद से अहद बांधते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 14 से 16। और दाऊद ने बियाबान के खेलों में सुकूनत की और दश्त एजी के कोहिस्तानी मुल्क में रहा और सौल हर रोज़ उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले ना किया। और दाऊद ने देखा कि सौल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक़्त दाऊद दस्ते जिफ के बन में था और सौल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। अब मैं चाहूँगा कि आप ये बात गौर करना कि यूनतन अपने दोस्त से कितनी सच्ची वफादारी जताते हैं और उनके बातों से दाऊद का हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 17 और 18। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप सौल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। ये मेरे बाप सौल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावन के आगे अहदो पैमान किया और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ यूनतन साफ साफ जो हैं दाऊद को ये बताते हैं कि सौल ये बात जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने तुम्हारे से लड़ना चाहते हैं। यूनतन दाऊद को ये बताना चाहते हैं, मेरे भाई, सौल जो हैं खुदा के मर्जी के बाहर जा रहे थे। उन्होंने पूरी तरह से खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन यूनतन खुदा के मर्जी के साथ चलना चाहते हैं। यूनतन की चाल चलन ये जाहिर करती है कि उन्होंने एक ज़बरदस्त इंसान हैं। प्यारे भाई और बहन, यूनतन का रवैया मेरे को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बराबर याद दिलाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मसीह के बारे में अपने आप से मिला के ये बोलते हैं कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आयत 19 पढ़ेंगे। तब जिफ के लोग जिब्या में सौल के पास जाकर कहने लगे
کیا داؤد ہمارے درمیان کوہے حقیلا کے بن کے خلوں میں دست کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ تو یہاں سال جو ہیں تلے ہوئے ہیں داؤد کو قتل کرنے کے لیے، اور یہاں زیف کے لوگاں سال کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور داؤد کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہم باب 23 کو ختم کریں گے اور ہم باب 24 اٹھائیں گے۔ اگر ہم باب 24 دیکھیں گے تو داؤد کو عین جدی کے بیابان میں سال کو قتل کرنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے، مگر داؤد جو ہیں سال کو قتل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ داؤد سال کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ سال خدا کے ممسوح ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، باب 24 کے صرف 2 آیتوں پہ میں آپ کا توجہ چاہوں گا۔ ہم پڑھیں گے آیت 9 اور 10۔ اور داؤد نے سال سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے گھر میں ایسے ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ تو یہاں داؤد جو ہیں سال کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ انہوں سال کی جان لینا نہیں چاہتے ہیں۔ سال کو بتایا گیا تھا، اور یہ ایک غلط بات تھی کہ داؤد جو ہیں سال کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہیں داؤد کے بارے میں سال کو جھوٹ بولے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب داؤد سال کے سامنے صحیح بات ظاہر کرتے ہیں تو سال رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سال جو ہیں اپنی حالت پوری طریقے سے بگاڑ لیے تھے۔ نافرمانی انسان کے زندگی میں کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 24۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 25، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، اور سیموئیل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے رما میں اسی کے گھر میں دفن کیا، اور داؤد اٹھ کر دستے فران کو چلا گیا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سیموئیل کے موت کے بارے میں بہت تھوڑا بتایا گیا ہے۔ یہاں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا۔ سیموئیل ایک زبردست خدا پرست آدمی تھے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ انہوں خدا پرست بالکل تھے۔ انہوں بہت ہی زبردست تھے، اور انہوں غازیوں کے اور بادشاہوں کے بیچ ایک برج کے طرح تھے۔ انہوں آخری غازی تھے۔ ان کے جیتے جی غازی کی حکومت ختم ہو کے بادشاہی کی حکومت شروع ہوئی۔ بہرحال خدا کی خدمت گزاری انہوں دل و جان سے کرے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 2 اور 3۔ اور معون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھا۔ یہ شخص بہت بڑا تھا، اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابل اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ میرے دوست، ایسا لگتا ہے کہ کالب کے نسل سے پورے کے پورے اچھے نہ نکلے، جیسا ہم یہاں نابال کے زندگی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نام نابال کا مطلب ہے بے وقوف۔ اب میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ نام اس کو کیسا ملا، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ آدمی بے وقوفی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا۔ مگر میرے دوست، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم سب کے سب بے وقوف ہیں؟ اگر ہم ایوب کے کتاب میں دیکھیں گے تو باب 11 اور اس کی آیت 12 کے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے، بلکہ انسان گورکھار کے
بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے زندگی کو دیکھو۔ کیا آپ کبھی بے وقوفی کا کام کرے ہیں؟ کیا سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم سب بے وقوفی کے کام کرے ہیں جو کہ ہم کو سوچنا نہیں چاہیے یا ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نابال جو ہیں بے وقوف آدمی تھے، مگر ایک دولت مند آدمی تھے۔ ان کے پاس نہ عزت تھی نہ ایمانداری تھی۔ انہوں ایک پیوٹ آدمی تھے، مگر اس کی یعنی کہ ان کی بیوی سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو جو بے وقوف ہے اتنی خوبصورت سمجھدار بیوی کیسا حاصل ہوئی؟ پیارے بھائی بہن، میں سمجھتا ہوں کہ ابیجیل جو نابال کی بیوی تھی، ان کے ماں باپ یہ رشتہ جمائے ہوں گے، یعنی کہ ابیجیل کے ماں باپ کا ہاتھ تھا ابیجیل کی شادی نابال سے کرانے کے لیے۔ ابیجیل کے ماں باپ دیکھے کہ نابال کے پاس دولت ہے تو وہ دولت کے خاطر اپنے خوبصورت اور سمجھدار لڑکی کو بے وقوف کے حوالے کرے۔ یہ ایک اچھی بات نہیں تھی، مگر آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے، سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کارمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو۔ میرے دوست، داؤد جو ہیں نابال کے بھیڑ بکریوں کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ اگر چاہتے تو داؤد یہ آدمی کو لوٹ لے سکتے تھے، ہے نا؟ اور یہ آدمی کے بھیڑ اور بکریوں کو اپنی کھادی بنا سکتے تھے، مگر داؤد ایسا نہیں کرے، بلکہ داؤد جو ہیں نابال کے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرے اور نابال کے بھیڑ بکریوں کو چوروں سے بچا کے رکھے۔ تو داؤد جو ہیں نابال کے مددگار تھے، اور اب جب داؤد کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو داؤد اپنے خادموں کو نابال کے پاس بھیجاتے ہیں تاکہ نابال کھانے پینے کی چیزوں میں ان کی مدد کرے۔ ویسا آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں نابال جو ہیں داؤد کے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ داؤد سال کے پاس سے بھاگ کے سال کے ساتھ بے وفائی کرے ہیں۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم دیکھیں گے داؤد یہ بات کو کیسا لیتے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ تو یہاں داؤد جو ہیں نابال کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارک باد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجھلایا۔ میرے بھائی، جب یہ بات ابیجیل کو سنائی گئی تو ابیجیل جان لی کہ اگر داؤد آ گئے تو انہوں کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ابیجیل کو اپنا قدم
लेना ज़रूरी था। आयत 18 से 20 में लिखा हुआ है, तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मई के 2 मशखीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 तकियां साथ लीं और उनको गधों पर लाद दिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नाबाल को खबर न की। और ऐसा हुआ कि जो ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। तो अबीजेल बाहर निकली दाऊद से मुलाकात करने के लिए, और अबीजेल अपने साथ खाना रखी ताकि दाऊद को दिए वैसा। अबीजेल का ये इरादा था कि दाऊद नाबाल तक पहुंचने से पहले उन्हें दाऊद से मुलाकात कर लेना ताकि दाऊद को कत्लो आम से बचा वैसा। आयत 21 में लिखा हुआ है, और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीज़ों में से कोई चीज़ गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। तो दाऊद का ये इरादा था कि नाबाल के हर एक आदमी को कत्ल कर देना। आयत 23 और 24 में लिखा हुआ है, और अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी, और दाऊद के आगे औंधी गिरी और जमीन पर सरनीगून हो गई, और वो उसके पांवों पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ऐ मेरे मालिक, मुझ पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे, और तू अपनी लौंडी की अज़र सुन। प्यारे भाई बहन, दाऊद गुस्से से भरे हुए थे और उनके दिलो दिमाग में ये बात आ रही थी कि उन्होंने नाबाल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देंगे। मगर वहां पहुंचने से पहले उनकी मुलाकात ये खूबसूरत और समझदार औरत से होती है। दाऊद गुस्से में तो थे, मगर अबीजेल की बातें उनके गुस्से को ठंडा कर दी। मेरे भाई, हमारे लफ्ज़ किसी के गुस्से को उभार भी सकती है और ठंडा भी कर सकती है। अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसे लफ्ज़ अपने मुंह से निकालेंगे कि दूसरे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अबीजेल समझदार औरत थी और उसके लफ्ज़ दाऊद के गुस्से को ठंडा कर दी। मसीह में होते हुए हमारे लफ्ज़ किसी के गुस्से को ठंडा करने के लिए होना चाहिए। प्यारे भाई और बहन, आप अपने अपने दिलों को जांचना है और ये देखना है कि आप अपने मुंह से कैसे लफ्ज़ निकाल रहे हैं। हम पढ़ेंगे आयत 25 से 28। लिखा हुआ है, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब ऐ मेरे मालिक, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध की खुदावन ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बास रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखा नाबल की मानन ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हुजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदावन की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह माफ़ कर दे, क्योंकि खुदावन यकीनन मेरे मालिक का घर क़याम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावन की लड़ाइयाँ लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। तो प्यारे भाई और बहन, ये दाऊद के ज़िंदगी की एक शुरुआत थी। आगे चल के उनके ज़िंदगी में गुनाह पैदा हुआ, लेकिन अब तक उनकी ज़िंदगी एक पाक ज़िंदगी थी।
انہوں خدا کے لیے جیے اور انہوں قدم قدم پہ خدا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ یہاں ابیجیل اس معاملے میں ان کی تعریف کرتی ہے۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بخچے میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخون میں رکھ کر پھینک دے گا۔ میرے بھائی، حالانکہ ابیجیل نام لے کے تو نہیں بول رہی ہے، لیکن جو ہے سال کے بارے میں بولیے جو داؤد کا پیچھا کرے تھے۔ اس کے بعد ابیجیل داؤد کے بارے میں ایک زبردست بات بولتی ہے، تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بخچے میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی۔ میرے دوست، مسیح میں ایمان رکھنے والے کا عہدہ یہ ہے۔ یوحنا اپنے پہلے خط میں مسیح کو ہمیشہ کی زندگی بول کے بلاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہن، جب آپ اور میں ہمارے دل میں منجی کے حیثیت سے قبول کرتے ہیں مسیح کو، تو خدا کی روح ہم کو ایمان رکھنے والوں کے بدن میں شامل کر دیتی ہے۔ پولس رسول اپنے پہلے خط میں کورنتھیوں کو لکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ اور میں ایمان رکھنے والوں کے بدن میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ مسیح کے بدن میں ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے، اور ایمان رکھنے والوں کو خدا قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے۔ تو ہم زندگی کے بخچے میں خداوند ہمارے خدا کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ آیت 30 سے 33 میں ابیجیل داؤد سے بولتے ہیں، اور جب خداوند میرے مالک سے وہ ساری نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا، یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں داؤد جو ہیں ابیجیل کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ابیجیل ان کو ایک برا کام کرنے سے بچا دی۔